الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید کے اندر ہمیں جا بجا اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے، اپنے مالک اور خالق کے سامنے اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو رکھیں. وہ مالک اپنے فضل سے، اپنے رحم سے ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے گا. آج کا موضوع جس پر بات کرنی ہے وہ ہے دعا. دعا کا اسلام کے اندر ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے نمازیں ادا کیں اور بغیر دعا کیے ہوئے مسجد سے نکل گئے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوئی، بلکہ بات یہ ہے کہ جب آپ نے نماز کو ادا کیا، اچھے عمل کو کیا، اللہ کی فرما برداری کی، تو آپ کو چاہیے کہ اس وقت آپ اللہ کے سامنے روتے اور گر گراتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے مالک کے سامنے پھیلاتے کہ اے اللہ، میں نے جو عمل کیا ہے، اے اللہ جو میں نے کام کیا ہے، میرے اس کام کو قبول فرما لیجئے. دعا کے ذریعے سے اکثر و بیشتر مسائل ہمارے اور آپ کے حل ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایسا مریض ہے کہ جو دوا کرتے کرتے تھک گیا، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے اس کو لا علاج مرض بتلا کر کے اس کا علاج کرنا بند کر دیا. مستقل دوا دیتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں. لیکن وہی انسان جب اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے اپنے مرض کی شفا کے لیے، تو اس کے حالات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے کہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عمل کرنے کے بعد میں، نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو رب العالمین کے سامنے پھیلائیں اور اللہ سے اپنے اس عمل کی قبولیت کے لیے دعا کریں. قرآن مجید کے اندر ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے پروردگار، ہم نے جو ٹوٹا پھوٹا عمل کیا ہے، اے پروردگار ہم نے جو یہ کام کیا ہے، اے مالک، اے خالق، ہم نے جو کعبۃ اللہ کو بنایا ہے، اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لیجئے، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے. آپ اندازہ لگائیے کہ جب حضرت ابراہیم کو اپنے عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑا، تو کیا ہم ان سے زیادہ معزز ہیں، مکرم ہیں؟ کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو دربار الہی میں مقبول کرانے کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ وہ پیغمبر تھے، برگزیدہ تھے، اللہ کے نیک تھے، اللہ کے چہیتے تھے، اللہ کے لاڈلے تھے. تو جب ان کا یہ حال تھا تو ہمارا تو اس سے کہیں زیادہ یہ حال ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے عمل کی قبولیت کے لیے دعا کریں. تو پیغمبر بھی اس سلسلے میں اللہ کے سامنے روتے تھے اور مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے. قربانی کے اندر آپ دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بغیر دعا کے عمل قبول نہیں ہوگا. قربانی کے اندر آپ نے پیسہ لگایا، جانور کو قربان کر دیا، اس کے اوپر چھری چلا دی، اور چھری چلانے کے بعد میں ہم اور آپ یہی دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ اے اللہ میری اس قربانی کو اسی طریقے سے قبول فرما لیجئے جس طریقے سے آپ نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو قبول فرمایا، حضرت اسماعیل کی قربانی کو قبول فرمایا، اور اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمایا۔ تو عمل کے بعد میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے سے بڑے بڑے مسائل اللہ تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حی کریم، تمہارا پروردگار زندہ ہے، وہ بہت ہی کریم ہے۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ، اپنے بندے سے وہ شرماتا ہے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کس چیز سے شرماتا ہے؟ ان یردہما صفرا، کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ واپس کر دے۔ تو بندہ جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ آج ہمارا یہ شکوہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں۔ میرے بھائی، وہ نہیں سنتا ہے تو کون سنتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد کو سنا تھا؟ وہ کون ہے جس نے یوسف کو کنعان کے کنویں کے اندر بچایا تھا؟ وہ کون ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں بچایا تھا؟ وہ کون ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے اندر ڈوبنے سے بچایا تھا؟ وہ کون ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو میدان بدر کے اندر قبول فرمایا تھا؟ وہ وہی ہے جس کو ہم اور آپ رب کہتے ہیں، وہ وہی ہے جس کو ہم اور آپ الہ کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، دعا ہر عمل کے بعد میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دعا کیا کریں۔ دعا کے ذریعے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ تمہاری تقدیر کو کوئی انسان بدل نہیں سکتا ہے، لیکن آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا ہتھیار موجود ہے، تمہارے پاس ایک ایسی قوت موجود ہے، تمہارے پاس ایک ایسا اثاثہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہاری تقدیر بھی بدل سکتی ہے، اور وہ ہے دعا۔ کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، تو اس کی تقدیر اللہ بدل دیتے ہیں۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا کے ذریعے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ عمل کے بعد میں اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھیں، عمل کرنے کے بعد میں اللہ کے سامنے روئیں اور گڑگڑائیں، اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں گے، اور اس کے ذریعے سے اس کے نتیجے میں ہماری زندگیوں کے اندر بہاریں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، ہماری زندگیوں کو خوشحال بنا دے گا، گھروں کے اندر برکتیں نازل ہونے لگیں گی، اولاد فرما بردار ہو جائیں گی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جب صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ دشمن کا سمندری بیڑا مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو صلاح الدین ایوبی کو فکر ہوئی کہ ایسے ہی مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہے، اور پھر اس کے باوجود دشمن کا سمندری بیڑا مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ اسی سوچ کے اندر، اسی فکر کے اندر، اسی کوہن کے اندر بیت المقدس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور پوری رات اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے مالک، مسلمانوں کی تعداد ایسے ہی کم ہے، اور اس کے باوجود دشمن مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے دندناتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ پوری رات اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ صبح کو جب فجر کی نماز کے بعد مسجد سے باہر آئے تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے دل کا درد اور اپنے دل کی اس کوہن کو ان بزرگ کے سامنے بیان کیا کہ بتلائیے مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ اے صلاح الدین، رات کی تمہاری دعاؤں نے، تمہاری آہوزاری نے
دشمن کے اس سمندری بیڑے کو سمندر کے اندر اللہ نے غرق کر دیا ہے۔ اور پھر 3 دن کے بعد میں یہ خبر آتی ہے کہ جو دشمن کا فوجی بیڑا سمندر سے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے آ رہا تھا، وہ سمندر کے اندر غرق ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے دعاؤں کا معاملہ کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلے بدل دیا کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے عمل کرنے کے بعد میں ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میرے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔